بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ زندگی تو ہم گزار ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن زندگی کس طرح گزارنی چاہیے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا دوسرا روح بطور انسان زندگی کیسے گزارنی ہے، مرد اور عورت زندگی کیسے گزارنی چاہیے مرد اور عورت کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پہلا رشتہ، جو سب سے پہلا رشتہ قائم کیا، وہ ہے ہسبینڈ اینڈ وائف کا رشتہ۔ عورت کو کمزور تو بنایا ہے پہلے دن سے اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس کو عزت اور احترام دیا، پہلے دن سے اس کو عزت و احترام دیا۔ ساری زندگی اس کمزوری سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکے اس لیے، بلکہ اسے عزت دی۔ اور آدم علیہ السلام کے لیے مٹی اکٹھی کی اور اس میں پانی ڈالا اور اس کو اسٹیچو بنایا، اور پھر اس میں روح ڈال دی، اور پھر روح ڈالی، اور پھر اس کو جنت کے کپڑے پہنائے اور ان کو جنت میں داخل کر دیا۔ اب اللہ نے عورت کو بنانے کا ارادہ کیا تو اللہ ایک ڈھیر اکٹھا کر کے عورت کو بھی بنا دیتا، لیکن اسی طرح سے بناتا کہ کچھ مٹی اکٹھی کرتا اور پھر اس کو گھومتا، پھر ایک اسٹیچو بنا کے پھر اس میں روح ڈال کے پھر اسی طرح سے جنت کے کپڑے پہنا کے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، جب آنکھ کھلی تو دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی حسین عورت آپ کو نظر آتی ہے۔ اور یہ بات اکثر لوگوں کو معلوم ہوگی کہ حضرت یوسف علیہ السلام دنیا کے حسین ترین انسان تھے، اور یہ بات شاید سب کو معلوم نہیں ہوگی کہ دنیا کی سب سے حسین ترین عورت جو تھی وہ حضرت حوا تھیں، جن پر کبھی بڑھاپا آیا ہی نہیں۔ 1000 سال کے قریب زندگی گزاری لیکن بڑھاپا نہیں آیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کتابوں میں 1000 بتائی جاتی ہے، مل جاتی ہے ان کی عمر کتابوں میں، لیکن حضرت حوا کی عمر کتنی ہے یہ کہیں پڑھنے کو ملا نہیں، اس لیے اندازہ کیا جاتا ہے کہ قریب آپ کی عمر بھی 1000 برس ہوگی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی حسین عورت کھڑی ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا یا اللہ یہ کون ہے؟ تو اللہ نے کہا یہ تمہاری بیوی ہے۔ تو اللہ نے نگاہ پڑھایا اور میرے نبی کی شان سنے، تو اللہ نے کہا کہ آدم اپنی بیوی کا مہر ادا کرو۔ تو آدم علیہ السلام پوچھنے لگے کہ مہر کیا ہے؟ دیکھیں ایک بات سنیں، مہر کسی بیٹی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، یہ ایک نشانی ہے، یہ ایک اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، کوئی ڈالر نہیں ہوتے، کوئی پیسے نہیں ہوتے، یہ ایک نشانی ہے جو میں آپ کو آج بتا رہی ہوں کہ اس بچی پر شوہر وہ موت تک خرچہ جو ہے اس کی ذمہ داری شوہر کی ہے۔ مہر کا مطلب مہر یہ ایک نشانی ہے کہ نکاح سے لے کے موت تک کہ بیوی پر شوہر کی جو ہے ذمہ داری ہے، اور بیوی کے ذمے نہیں ہے ذمہ داری، شوہر کے ذمے ہے۔ پھر اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا، اس پہ درود پڑھو، یہ ان کا مہر تھا۔ تو اچھا شروع دن سے ہے کہ میں نے قبول کیا، یعنی نکاح میں کہتے ہیں کہ میں نے قبول کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنی بیوی کا مہر ادا کرو، اور مہر کیا کہا کہ ایک نبی آئے گا تیری نسل میں، وہ آخری نبی ہوگا، اس پر ایک بار درود پڑھو، یہ حضرت حوا کا مہر تھا۔ میرے نبی کی شان دیکھیں۔ تو شروع دن سے جو ہے اس میں ہے کہ میں نے قبول کیا۔ قبول کیا کا مطلب ہے کہ اس لڑکی کو میں قبول کر رہا ہوں، اس کی کمیوں کی، اس کی خوبیوں کے، اس کی خامیوں کے ساتھ میں اس کو قبول کر رہا ہوں۔ اور لڑکی بھی اسی طرح کہتی ہے کہ میں نے قبول کیا، سائن کرتی ہے کہ یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ میں اس لڑکے کو اپنی
کمیوں اور خوبیوں کے ساتھ قبول کرتی ہوں، شوہر کے طور پر میں اس کو قبول کرتی ہوں۔ یہ واجب ہے کہنا کہ قبول کیا۔ یہ پیغام ہے اس بات کا کہ اس کی کمیوں کو، اس کی خوبیوں کو میں قبول کرتی ہوں، اس کی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ قبول کرتی ہوں۔ پرفیکشن کبھی بھی تلاش نہیں کریں، کیونکہ جہاں پرفیکشن تلاش کریں گے وہاں لڑائی ہوگی۔ قبول کا لفظ اتنا واجب اور اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، بولو اسلام میں سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا نماز، آپ نے فرمایا نہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ حج، آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط اور بڑا عمل میں تمہیں بتاؤں؟ اسلام کا سب سے مضبوط اور بڑا عمل آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے۔ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے گھروں میں حسن کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اظہار محبت کریں۔ بیوی کی خوبی دیکھیں تو بیوی سے اظہار کریں، شوہر خوبی دیکھے بیوی میں اور بیوی دیکھے تو شوہر کی خوبی کا اظہار کریں۔ زبان کو میٹھا رکھیں، طنز نہ کریں، طعنے نہ دیں، ایک دوسرے سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ زندگی اخلاق سے آباد ہوتی ہے۔ نکاح کا مطلب ہے بارش کا زمین میں جذب ہو کر یکجان ہو جانا، یعنی دو زندگیوں کا محبت میں یکجان ہو جانا، ڈوب جانا، اس کو نکاح کہتے ہیں۔ اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، اور اپنی فیملی کو خوش اخلاقی کے ساتھ نبھانا۔ نکاح کا مطلب ایک دوسرے پر اعتماد کرنا، ایک دوسرے سے محبت کرنا، ایک دوسرے کو اہمیت دینا۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا۔ تو نکاح بہت اہم رشتوں کو جوڑنے کے لیے ہوتا ہے، اور اس میں قبول کا لفظ ایسا ہے، یعنی اس میں اہمیت اتنی ہے کہ یعنی جب کہہ دیا کہ خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ قبول کیا، تو پھر ایک دوسرے پر طنز، طعنے یا لڑائی جھگڑے یہ سب کچھ بیکار ہے۔ یہ سب نکال کر اگر خوش اخلاقی کے ساتھ اور حقیقتاً خامیوں اور خوبیوں کے ساتھ میاں بیوی، ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو قبول کر لیں تو گھر جنت بن جائے گا۔ تو اس ویڈیو میں جو کچھ آپ کو سمجھ آیا ہو، جو کچھ اچھا لگا ہو، میری ویڈیو پر ضرور کمنٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں، کیونکہ اکثر لوگوں کو نہیں پتہ کہ نکاح کا کیا مطلب ہے۔ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ نکاح میں قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے 3 بار تو کہہ دیا، لیکن نہ اس کے معنی پتہ ہے، نہ اس کا مطلب پتہ ہے، نہ یہ پتہ ہے کہ ایک نیا رشتہ، ایک نئی زندگی میں ہم لوگ آغاز کر رہے ہیں، قدم رکھ رہے ہیں، تو اس کو کس طرح گزارنی ہے۔ تو یہ سب معلوم ہونا ضروری ہے ایک بہترین زندگی گزارنے کے لیے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے یہ تمام